صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تو اس بیان کا نام کیا ہے؟ اس بیان کا نام ہے حدیث۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے جو منشا اور مراد خدا بندی رکھی تھی اس کو ہر آدمی پراپرلی انٹرپریٹ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اللہ کے میسنجر حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اس کے میننگز اور مراد اللہ کے میسنجر جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کے بتلاتی تھے۔ اللہ کے میسنجر جبرائیل امین علیہ السلام اللہ جل شانہ سے وہ کلام لے کر اس کے معنی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس کلام کو نازل کرتے تھے اور اس کا جو مفہوم اور معنی ہے وہ انکار فرماتے تھے، اور اگر پھر بھی کوئی چیز غیر واضح ہوتی تو براہ راست جبرائیل امین علیہ السلام کی وحی کا انتظار فرماتے، اپنی جانب سے کوئی کلام نہیں فرماتے تھے، کوئی اپنی جانب سے رائے نہیں دیتے تھے۔ مینو ان وہ الفاظ اور مینو ان وہ قرآن کا جو مفہوم اور مراد خدا بندی جو اللہ جل شانہ نے کے نزدیک تھی خوب وہی آگے صحابہ تک پہنچاتے تھے اور صحابہ نے ہم تک پہنچائی۔ تو اس کے اندر جو سب سے عام ترین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے جو لفظ مبارک تھے وہ تو ایک دستور کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، وہ اپنے اندر موجود ہیں، لیکن اس قانون سے ترشح کیا ہوتا تھا، اس سے کون سے احکامات نکلتے تھے کہ وہاں سے ثابت ہو گیا کہ نماز فرض ہے۔ اب نماز کو کس طرح پڑھنا ہے، نماز کی رکعات کیا ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا، حضور نے اس کو بیان کیا، تو حضور کے اس بیان کو کیا کہا گیا؟ اس کو حدیث کہا گیا۔ اب اگلی بات سنیے، ایک ہوتا ہے بیان اور ایک ہوتا ہے اس کو ڈیمانسٹریٹ کرنا، اس کو کر کے دکھانا۔ اچھا بیان کی تو دیکھیں نا تین چیزیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی کو سوئمنگ سکھا رہے ہیں تو آپ نے سوئمنگ کی لے لی کتاب، اور یہی اصل کتاب ہے جہاں سے لوگ تیرنا سیکھتے ہیں، یہ کتاب۔ اب اس کتاب کے بعد دوسرا درجہ ہوا کہ کتاب پکڑ کے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، اس کی ضرورت تھی کیونکہ سننے والوں نے یعنی سوئمنگ نہیں کی تھی، تیراکی نہیں کی تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کو نہ ایکسپلین کرتا ہے، جب ایکسپلین کرتے ہیں تو اب بات واضح ہوتی ہے لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، اب اس کو ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ اب وہ کہتا ہے سوئم کر کے دکھاتا ہے، اب کہتا ہے اور جی نہر پہ چلتے ہیں اور اب نہر پہ ڈبکی مارتے ہیں، اور جب نہر میں ڈبکی مارتے ہیں تو فی الواقعہ وہ نہر کے اندر آ جاتے ہیں اور بھی سوئمنگ کرتے ہیں، اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ بک بھی موجود ہے اور اس کا بیان بھی موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا۔ اب میں یعنی اس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمیں قرآن نے کہا کہ بھی حکم ہے نماز پڑھو، اب اللہ جل شانہ کا امر نماز کا آ گیا، اب نبی نے نماز کو ایکسپلین کرنا تھا، ہمیں نماز کے بارے میں تفصیلات بتا دی کہ شرائط نماز یہ ہیں کہ نماز سے پہلے وضو شرط ہے اور وضو کرنے کا ساری چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھ کر دکھائی، فرمایا نماز پڑھ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی، رکوع اور سجود کر کے دکھائے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی جو بڑی جلدی سے پڑھتے تھے، آپ نے بار بار ہوگا کہ دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ وہ جو رکوع کرتے تھے نا تو ایک دم یعنی کیا کہتے ہیں رکوع کرنے کے بعد ایک دم پورا کمر سیدھے بغیر تو پھر ایک دم سجدے میں چلے جاتے تھے، سجدے میں بھی تو اس طرح اس حدیث میں آتا ہے بہترین چوری ہوا ہے جو نماز کی چوری، ان کو علم نہیں تھا اس بات کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ پر عمل کر کے دکھایا، برائی کا جواب بلائی۔ اب میں صرف آپ کی توجہ اس واقعے کے اوپر لے جاتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا ایک یہودی سے تو وقت سے پہلے آ گیا تھا، تو آپ کے مبارک گلے میں اس نے قمیض سے پکڑا اور کھینچا اور برا بلا کہا اور کہا کہ بنو ہاشم کے لوگ جو ہیں وہ جب قرض لیتے ہیں تو ادا نہیں کرتے، یہ بہت ان کے بہت برا بلا اس نے کہا۔ تو اب ادھر عمر، ابو بکر اور عثمان یہ سب موجود ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا او اللہ کے دشمن،
اگر تو نے قرض نہ لیا ہوتا تو میں تیری جان نکال دیتا. تو وہ واقعہ لمبا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تمہیں چاہیے کہ تم ان کو یہ ترغیب دو کہ جب کوئی آدمی قرض دیتا ہے تو قرض کا تقاضا کرنے میں نرمی کرے. اور جب کوئی مجھے تم، اللہ دیکھیے کوئی انتہا ہے کہ مجھے تم عمر اس بات کی ترغیب کرو کہ جب کوئی آدمی قرض لیتا ہے تو اس کی ادائیگی میں اجرت کرے، تو اس کو اجرت کرے. اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر وہ قرض ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور قرض ادا نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر فرشتے بھی لعنت کرتے رہتے ہیں. وہ مجھے اس نے کہا جی کہ میرے پاس عمرہ کرنا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس تو قرض ہے. جی میں اسے اجازت لے لوں گا. میں کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تم پہلے اپنا قرض ادا کرو، عمرہ کرنا تو نفل ہے. اب جس وقت یہ سارا واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اس کو اتنی کھجوریں دے دو، سارا قرض ادا کر دو اور پھر کچھ چیزیں زائد دے دو. کچھ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 20 سال کھجوریں اس کو زائد دے دو. وہ کس لیے جی؟ کہ عمر تم نے ان کو کنکھیوں سے جو تھریٹ کیا ہے اور جو تم نے وارننگ دی ہے ان کو، اس کی یہ ایکسٹرا دے دو، اس کی ایکسٹرا. اب دیکھیے یقین جانیے گا کہ وہ بعض احباب اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ سیرت نہیں پڑھائی جاتی، یہ بات درست ہے. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن میں احادیث میں بیان فرمایا کہ تم صبر کرو، تم ٹالرنس اختیار کرو، تم برائی کا جواب بھلائی سے دو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو تم سے جوڑے، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہارے سے برائی کرے تم اس سے نیکی کا معاملہ کرو، جو تم پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، وغیرہ وغیرہ. اب آپ دیکھیے کہ ان تمام چیزوں کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وہاں اپنی عملی زندگی سے ثابت بھی کر رہے ہیں. اس لیے جب کسی نے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا، تو فرمایا کہ حضور کا خلق تو قرآن تھا. وہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے قرآن تھے. اب اللہ جل شانہ نے ان کی تعریف کی، انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا. یقیناً آپ کو اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا تاکہ آپ سے جو خلق رونما ہو اور لوگ آپ کے اخلاق سے، آپ کے مبارک عمل سے، رویے سے، آپ کے صبر اور ٹالرنس سے یہ اخلاق سیکھ سکیں. اور آپ سے بڑھ کر نہ کسی انبیاء کا خلق ہے اور نہ کسی انسان کا ہو سکتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے ایک کتاب نازل کی. تو دین سیکھنے کے 2 طریقے ہیں، یہی طریقے مروجہ ہیں اور یہ سنت اللہ ہیں. ایک طریقہ کتاب اللہ اور ایک طریقہ رجال اللہ. تو کتاب اللہ سے مراد تو القرآن اور رجال سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز ٹرو فالوورز، آپ کے صحیح معنوں میں آپ کے جانشین. ٹھیک ہے. فرمایا کہ جو علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور علماء کون ہیں؟ علماء کون ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بس یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. علماء کی ڈیفینیشن یہ ہے پیارے، میں آپ کا بہت مفتی صاحب کا مشکور ہوں. علماء کی جو ڈیفینیشن ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ حسر ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، جو اللہ کی ذات کا علم رکھتے ہیں، جو اللہ کی صفات کا علم رکھتے ہیں، جو اللہ کی قدرت اور طاقت کا علم رکھتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کے خوف سے کامتے ہیں. اور ان کی جو کریکٹرسٹک فیچرز میں سے جو سب سے اہم ان کی جو صفت ہے وہ خشیت الہی ہے. وہ جلالت شان سے کامتے ہیں، نافرمانی کے تصور سے کانپ اٹھتے ہیں، گناہ سے تو ان کی جان نکلتی ہے جیسے ان کے اوپر پہاڑ رکھا ہو. تو فرمایا کہ جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں کہ جو
اللہ تعالیٰ کا علم رکھتے ہیں، جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور ان کے اندر جو علماء کی جو ایک خصوصیت اور ایک شان جو لازم اور منظوم قرار دے دی گئی کہ علم کے ساتھ خشیت آئے گی، علم کے ساتھ تکبر نہیں آئے گا، علم کے ساتھ علوف نہیں آئے گا، بڑائی نہیں آئے گی۔ علم وہی ہے جو خشیت لائے، جو تجھے معلوم تک پہنچائے۔ علم وہی ہے جو تیرے اندر عجز اور تواضع کو پیدا کرے، کہ جب تو عظمتوں کو رب کی جانے تو تجھے اپنی ذلتوں اور پستیوں کی معرفت ہو سکے کہ تو کتنا، جب تو اللہ رب العزت کی پہچان تجھے ہو جائے اور جب تجھے اپنی معرفت بھی حاصل ہو جائے تو اس وقت تجھے پتہ لگ جائے کہ تیری اصل اوقات کیا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر تو اپنے آپ کو پہچان لے اور تو اپنی اصل ہستی کو جان لے تو تجھے پتہ لگ جائے کہ تو پوری کائنات کے اندر ایک اسمال پارٹیکل ہے۔ او بابا تو کرونا وائرس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کرونا وائرس نے بھی تیری جان نکال دی ہے، تو تیری اوقات کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لشکر کبھی ابابیلوں کے ہوتے ہیں، کبھی فرشتوں کے ہوتے ہیں، اور کبھی جس کے چاہے مرضی اللہ کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی لشکر ہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا تھا وہ لے لیں گے۔ بہرحال اس سے کفر کا تکبر ضرور ٹوٹا ہے، کیونکہ ہم جیسے کمزور مسلمان نہیں توڑ سکتے تھے۔ تو مجھے آپ کو جو بات اس وقت بتلانی ہے کہ دو طریقے ہیں، ایک رجال اللہ، ایک کتاب اللہ، اور ایک رجال اللہ، کہ اللہ جل شانہ نے اپنا دستور بھیجا کہ یہ کتاب اللہ، یہ میری کتاب ہے، اور اس کتاب کی ساری تفسیر اور اس پر عمل اور اس کے اندر جو کیفیت احکامات اور اس پر عمل اور اس کے اندر جو تزکیہ نفس اور اس کے اندر جو اخلاق حسنہ، وہ سارے کے سارے میرے محبوب کے اندر میں نے رکھ دی ہیں۔ تو میرے محبوب کو دیکھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہذا قرآن سارے کا سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، یعنی اللہ کی منشا کے مطابق ان کی زندگی میں جمع کر دیا گیا، اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بس یہ حضور ہیں، ان کو فالو کر دو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ محبوب ہے، ان کو فالو کر لو۔ اب تو تمہارے لیے آسان ہو گیا۔ اگر تمہیں یہ کہا جاتا کہ تم فارماکالوجی کی بک میں اپنے لیے شرکان کی اور ٹائیفائڈ کی تم دوائیاں نکالتے تو تمہارا تو کچوبر نکل جاتا۔ اگر تمہیں یہ کہا جاتا کہ ہر آدمی عالم بن کے قرآن و حدیث سے بندگی کے طریقے وہ نکالتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، تو تم تو ظاہر ہے یہ صلاحیت ہی رکھتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے وہ سارے طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اکٹھے کر کے کہا حضور کو دیکھ لو، وما اتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں جس چیز کے کرنے کو کہیں تم اس کو کر لیا کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جایا کرو، نہ پڑھو بہت بڑے عالم بنو، جی نہ صرف نہ پڑھو، نہ قرآن، نہ بالفرض اگر تم قرآن کا ترجمہ پڑھ لو تو کیا ہی بات ہے، اور قرآن کی صرف نہ پڑھ لو تو کیا ہی بات ہے، قرآنی عربی پڑھ لو تو کیا ہی بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو پڑھا رہے ہیں، لیکن اگر نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو۔ لیکن بات سنو، جیسے ڈاکٹر ہے نا، تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہو، ڈاکٹر کہتا ہے اے کھا لو اے چھڑ دو، اے کھا لو اے چھڑ دو، اور اے دوائی لے لو، ہوں تسی اے نہیں کہتے حضور یہ تسی نمک چڑھایا کیوں چڑھوایا ہے، تسی یہ میکینزم دسو کہ اے جو نمک ہے نا اے اندر جا کے بلڈ پریشر کیویں رائز کرتا ہے، بھئی یہ تو ایک عالم کو پتہ ہے، اور وہ عالم ڈاکٹر ہے۔ تو آپ کو تو کہا جاتا ہے نمک چھوڑ دو، جی حضور نمک چھاڑ دیتا، بھئی آپ نے نا مغز چھاڑ دینا ہے، گردے کلیجی چھاڑ دینے نے، سری پائے چھاڑ دینے، چھڑ دو، آپ نے چکنائیاں چھوڑ دینی ہیں۔ تو کتنی آسان ہے زندگی۔ آپ مجھے بتائیں اگر دنیا کے اندر مریض تو ہے کروڑوں اور اربوں، اور ڈاکٹر تو نہیں اتنے ہو سکتے، تو اس کا مطلب ہے یہ مریض ڈاکٹروں کو فالو کریں۔ اگر ہر مریض یہ جاننا چاہے کہ مجھے اس کی علت بتائیں تو ناممکن ہے، اور علت تو پتہ ہی ہے، ڈاکٹر کو پتہ ہے، اور ڈاکٹروں کو لاکھوں ڈاکٹروں کو پتہ ہے، کوئی ایک ڈاکٹر کو پتہ نہیں۔ تو علت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، اور علت تو حضور کے یعنی پیروکار علماء کرام
جو ورثۃ الانبیاء ہیں ان کو پتہ ہے، علت تو جو علوم نبوت کے وارث ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن تم ان کی بات مان کے چلا کرو۔ اس لیے ہمارے بعض اکابر میں جیسے تھانوی رحمۃ اللہ بھی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جب تم سے لوگ سوال کریں اور علت معلوم کریں تو جواب نہ دیا کرو، یہ لوگ تمہیں حقیر سمجھتے، یعنی ایک میں نے پڑھا جسے فرمایا کہ اس جاہل کی باتوں کا جواب نہ دیا کرو، عارض عن الجاہلین۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات کتنی زبردست ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو آپ نے مجھے آگمنٹن دی ہے، آپ نے مجھے پینسل کیوں نہیں، آپ نے مجھے پین گلوب کیوں نہیں ایڈوائز کی، وہ کہے گا جی نکل جاؤ یہاں سے، اب میں تمہیں سارا میگزین سناؤں۔ کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو تو میں اس کو سمجھا سکتا ہوں، تمہاری تو الفابیٹ بھی نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ جس وقت ڈاکٹر تمہیں کہتا ہے شوگر کی دوائی لے لو، یہ انسولین اتنی لگوا لو، ان چیزوں سے پرہیز کر لو، ان کو اختیار کر لو، تم شفایاب ہو جاتے ہو۔ تو تمہیں تو مقصود شفا ہے، تو اگر تم عالم نہیں بنتے تو نہ بنو، لیکن تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ سامنے رکھتے ہوئے جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے باز آنا ہوگا، اور وہی سارا قرآن ہے۔ اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اختیار کرنا ہوگا، اور وہی سارا قرآن ہے۔ تو ہمیں قرآن اس لیے ہمارے پاس آیا کہ کل کو کوئی یعنی شخص اپنی مرضی کی باتیں کرنا شروع کر دے تو ہم اس کو پکڑ لیں گے، محدثین اس کو پکڑ لیں گے، قرآن کے مفسرین پکڑ لیں گے، انہوں نے کہا یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ چیز نص کے خلاف ہے، تو وہ آپ کو پکڑ لیں گے۔ جیسے قرآن اور دستور بھی ساتھ آیا، اور اس دستور کو کے معنی کا تعین اور اس احکامات کیا کہتے ہیں ڈیریویشن، استخراج، اس سے جو استنباط، وہ بھی ایک نبی آیا کہ جس کو براہ راست اللہ تعالیٰ شاہ گائیڈنس دے رہے ہیں کہ میری اس سے منشا کیا ہے، منشا خداوندی کیا ہے، اور اس میں مجھے کیا مقصود ہے۔ تو عزیزان گرامی، بس میں اس بات کو میں نے یہ دہرایا تھا کہ اگر ہمارا بچوں والا ایمان ہو کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا اور اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، انسان کو زندگی کا مقصد ابدیت ٹھہرایا، اس ابدیت کو واضح کرنے کے لیے قرآن اتارا، قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حضور کے قدموں پہ سر رکھ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنے لیے خیر خواہ اور انہی کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھیں، اور دین میں اور قرآن میں اور دین اسلام میں اور شریعت میں اپنی سروائیول بقا سمجھیں، اور اس کے علاوہ سراپا ہی نقصان ہے، اور اس کے علاوہ تو یعنی ہلاکت ہے انسان کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے خسارے کے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا لاو لاب ہے، اس کی جو چکا چوند روشنیاں ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں، کچھ دیر اس میں لذت اور خوشی آتی ہے وہ بھی آپ وقت پہ چلی جاتی ہے، اور اگر کوئی غمی آتی ہے تو وہ بھی وقت کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ چراگاہ نہیں ہے اور نہ یہ قیام گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اور رہنے کی اصلی جگہ آخرت ہے۔ تو مجھے اس بات سے آپ کو صرف یہ میسج دینا ہے کہ دین بڑا سادہ ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پڑھیے، حضور کا اسوہ حسنہ سیکھیے، اور دو چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں داخل کر لیں کہ وہ اوامر کے جو احکامات الہیہ ہیں کہ جن کو کرنے کا حکم ہے ان کو آدمی سیکھ لے اور ان پر عمل کر لے، یاد کر لے اور مضبوطی سے پکڑ لے، اور وہ چیزیں جو نواہی ہیں کہ جن کو مینیات شریعہ ممنوعات کہتے ہیں، فاربیڈن چیزیں، ان کو بھی یاد کر لے، تفسیر ان کو ترک کر دے۔ فحاشی ممنوع ہے، رقص و سرود ممنوع ہے، موسیقی ممنوع ہے، عورت کی بے پردگی یہ ممنوع ہے۔ معاشرے کے اندر وہ تمام طریقہ کار کے جو فحاشی پھیلاتے ہیں، اسلامی معاشرے میں
جو فحاشی پھیلاتے ہیں یہ تمام طریقے حرام ہیں، مردود ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اور اللہ جل شانہ کو ان طریقوں پر غضب آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ کہ ان کو دردناک عذاب کی. دیکھیے فبشر جیسے کہتے ہیں نا میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا، تو مطلب کسی مزہ تو ہوتا ہے اچھی چیز کا، لیکن فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو، عذاب کی خوشخبری سنا دو. یہ جو ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں گندگی پھیلاتے ہیں، کبھی یہ گندگی پھیلاتے ہیں موویز کے ذریعے سے، ڈراموز کے ذریعے سے، کبھی یہ جو سڑکوں پہ لگے ہوتے ہیں جی تھے، ہاں جی، ان کی وجہ سے یہ یعنی گندگی پھیلاتے ہیں، اور کبھی ناول سے، اور کبھی اب کیا عرض کروں اخباروں کے وہ صفحات، کوئی فلمی صفحہ آ رہا ہوتا ہے، کوئی فلاں صفحہ آ رہا ہوتا ہے، اور ڈائجسٹ کے ذریعے سے بری ناولز اور افسانوں کے ذریعے سے، تو یہ انسانی جو تخیل ہے اس کے اندر غلاظت کو بھر دیتے ہیں تاکہ اللہ جل شانہ اس قلب میں نہ آ سکے. تو منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحاشی کے امور سے، اور فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، تو یعنی بے پردگی سے اور فحاشی کے تمام امور سے، سود سے، زنا سے، شراب سے، ناچ گانے سے، رقص و سرود سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا، اور مخلوط محافل سے بھی اللہ جل شانہ نے منع فرمایا. اور اللہ جل شانہ یعنی نیکی کا حکم دے رہے ہیں، تعاون علی البر، نیکی میں تعاون کرو، نماز پڑھو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اور اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اور اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھو. تو یہاں پر یہ بات یعنی بتلانا مقصود ہے کہ زندگی بڑی آسان ہے. آپ بڑی بڑی کتب اپنے پروفیشن کے لیے پڑھتے ہیں، صرف اتنا معلوم کر لیجئے کہ اس وقت حسنہ کیا ہے، اللہ کے پسندیدہ اعمال کیا ہیں، ان کو اختیار کیجیے. ناپسندیدہ اعمال کیا ہیں، ان کو ترک کیجیے. آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
إلا الله لا إله إلا الله پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو لا الہ الا اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا 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 اللہ توبہ استغفار اللہ 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 Allah
ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ اب سب چیزوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب ہر شے سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربي العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو عهده کریم کارہم کما فرمایا۔ اللہ آپ ہماری پکار کو سنتے ہیں، ہمارے جذبات کو دیکھتے ہیں، ہماری محرومیوں کو دیکھتے ہیں، ہماری طلب اور اللہ ہماری ضروریات کو دیکھتے ہیں۔ کریم کا اے پروردگار کریم کا اللہ، اے پروردگار کریم کا محض ہم آپ کو آپ کے حضور درگزر کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، ہمارے ماضی حال کو نہ دیکھیے۔ اللہ پروردگار کریم کا ہمارے سینے کے اندر کی کدورت اور گند کو نہ دیکھیے۔ اللہ پروردگار اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اپنے خزانوں کو دیکھیں، اپنے حضور درگزر کو دیکھیں۔ اللہ ہماری محتاجی کو دیکھیں۔ اللہ اے پروردگار ہماری قسم پرسی کو دیکھیں۔ اللہ ہماری ضرورت کو، احتیاج کو دیکھیں۔ اے پروردگار ہماری جہالت کو دیکھیں، ہم پر ترس فرمائیں، ہمیں معاف فرما دیں، ہمارے لیے آسانیوں کو پیدا فرما دیں، ہمیں مشکلات سے نکال دیں۔ اللہ ہمیں آزمائش اور امتحانوں سے بچا لیں، ہمیں ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، خطاؤں اور گناہوں اور جفاؤں اور اللہ احسان فراموشیوں، نمک حرامیوں اور اللہ بے وفائیوں کی سزا نہ دیجیے۔ اللہ آپ ہمیں باوفا بنا دو، اللہ آپ ہمیں نمک حلال بنا دو، اللہ آپ ہمیں احسان مند بنا دو، اللہ آپ ہمیں نیک بنا دو۔ اے پروردگار کریمہ کا ایسا بنا دو کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے پروردگار کریمہ کا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے متبع بنا دو۔ اللہ پروردگار ہمیں علم عطا فرماؤ اور عامل اور
ہمیں عامل اور مخلص بنا دو، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دو۔ اللہ پروردگار اللہ کریم آقا ہماری توبہ کو ٹوٹنے سے بچا لو، ٹوٹ جائے تو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دو۔ اللہ نفس کے آگے اللہ ہمیں جھک جانے سے بچا لو، شیطان کو سجدہ کرنے سے بچا لو۔ اے پروردگار اپنے نفس کے آگے سجدہ کرنے سے بچا لو، اللہ برے دوستوں کے بہکاوے سے بچا لو، اللہ ہمیں بدنصیب ہونے سے بچا لو، اللہ ہمیں شقی نہ کرو، اللہ پروردگار ہمارے ماتھے پہ اللہ بدبختی کو نہ لکھو، اللہ ہمیں سعادت عطا فرماؤ، اللہ ہمیں سعید بنا دو۔ اے کریم کا پروردگار اللہ ہمارے اندر وہ چیزوں کو پیدا کر دیجئے اللہ جو آپ چاہتے ہیں میرے مولا۔ اے پروردگار کریم کا اللہ ہم صبح شام اپنی توبہ کو ٹوٹتے دیکھتے ہیں، اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے گناہ ہوتے دیکھتے ہیں، اللہ اپنی زبانوں سے ہوتے گناہ دیکھتے ہیں۔ اے پروردگار نہیں چاہتے ہم گناہ کریں پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ ہماری آنکھیں، ہماری زبانیں، ہمارے دل دماغ، اللہ ہمارے ہاتھ بازو، اللہ ہمارے رگ رگ ریشہ ریشہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ ہم معافی مانگ کے نہ چاہتے ہوئے پھر گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ پروردگار کریم آقا ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے، اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیجئے اور پھر ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں نافرمانی سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجئے، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے پروردگار اللہ کہ ہم ہر وقت آپ کی توجہ میں اور محبت میں اور نظر میں ہوں، اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دیجئے اللہ جن کو آپ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر محبت پیار سے گناہوں کے موقع سے ہی ہٹا دیتے ہیں، اللہ گناہ کے موقع سے ہی ہٹا دیتے ہیں، اللہ ہمیں گناہ کا موقع ملنے سے بچا لے، اللہ نماز کی توفیق دے دے، اللہ نماز کی توفیق دے دے، اللہ قرآن کی توفیق دے دے، اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربوں کی توفیق دے دے، اللہ زبان کو میٹھا کر دے، اللہ زبان کے کڑے پن کو ختم کر دے، اللہ ہمارے معاملات کو درست کر دے، اللہ رزق حلال بھی دے دے، اللہ رزق حلال بھی دے دے، حرام کھانے سے بچا، لالچ سے بچا، حرص سے بچا، دھوکے سے بچا، اللہ جھوٹ سے بچا، چوری سے بچا، خودکشی سے بچا، فاقے سے بچا، محتاجی سے بچا، در کے دھکے کھانے سے بچا، مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا، جگہزائی سے بچا، رسوائی سے بچا، مقروضوں کے قرض ادا کرا دے، جادو ٹونے سے، نظر بد سے، اوپر ساز اور سر سے بچا لے، اے پروردگار کریم کا ہمیں سود سے بچا لے، امت مسلمہ پر رحم فرما، پاکستان پر رحم فرما، ہمیں اس وبا سے نجات دے دے، اللہ اگر یہ کسی کی سازش ہے تو مکر ہے اس کو دور فرما دے، اللہ آپ ہمیں ہمارے گناہوں کی ہماری بے حسیوں کی اللہ سزا نہ دیجیے، اے پروردگار مسلمانوں کو اللہ یکجا کر دیجیے، متحد کر دیجیے، متفق کر دیجیے ایک دوسرے کے لیے، اللہ ان کے دلوں میں درد کو پیدا کر دیجیے، نصرت اور مدد پیدا فرما دیجیے، اے پروردگار اس وبا سے پوری دنیا کو ایمان اور عافیت کے ساتھ بچا دیجیے کریمہ کا، اللہ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اے پروردگار دین کی ہر محنت ہر کوشش کی اللہ حفاظت فرما، اور ہماری ناقدری ناشکری کی وجہ سے ہمیں محرومی سے بچا، اللہ ہم تیری نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ تیری کسی نعمت اور احسان پر ہمارا کوئی حق نہیں، اللہ اگر تو ہمیں سانپ بچھو پیدا کرتا تو یہی صحیح تھا، اللہ اگر تو ہمیں کسی اور مذہب میں پیدا کرتا یہی صحیح تھا، اللہ تو نے ہم پر اتنی شفقت مہربانی فرمائی، اور اللہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، ہمارا قطعاً کوئی حق نہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے پروردگار ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا فرما، اللہ بھوکے تک کھانے کو پہنچا دے، پیاسے تک پانی کو پہنچا دے، جن کی ضرورت ہے ان تک ان کی ضرورت کو اللہ بغیر مانگے پورا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو عہدہ، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا